نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، پس وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس، یعکفون علی اصنام لہم، جو اعتکاف بیٹھنے والے تھے اپنے بتوں کے لیے، اپنے بتوں پر۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا اے موسیٰ مقرر کر دے ہمارے لیے بھی الہ جیسا کہ ان کے لیے الہ ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت نے فرمایا بے شک تم بڑی جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ ہلاک کیا ہوا ہے، ہلاک ہونے والا ہے جس میں وہ ہیں، وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت نے فرمایا کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں تمام جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 16واں رکوع، آیت نمبر 138، 139، 140 اور 141 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ قوم فرعون پر مختلف عذاب بھیجنے کے باوجود جب وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، اور وہ ساری قوم غرق ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے پار ہوئی۔ آج کے سبق میں
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کمزوری کا بیان ہے۔ دریا سے پار ہوئے، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، عین الیقین ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کی مدد کو۔ دریا کا پانی چل رہا تھا، پھر وہ رک گیا، پھر اس میں سے راستے بنے، پھر یہ لوگ پار ہوئے، پھر اسی دریا میں جب فرعون اور اس کے لشکر داخل ہوئے تو رکا ہوا پانی چل پڑا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ لیکن کمزوری ان کے اندر اتنی تھی، ایمان اتنا کمزور تھا۔ آگے ایک قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے بت بنائے تھے اور وہ وہاں بیٹھے تھے، تو ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واہ کیڑے سونے خدا نے نہ دے، ایسے ہمیں بھی کوئی بنا دو تاکہ ہم بھی ان کے پاس جناب بیٹھا کریں اور عبادت کریں تو مزہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہا جاہل ہو، ابھی تک تمہیں یقین نہیں آیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے؟ اتنی اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود پھر بھی تم بت بنانے اور بت پرستی کی شوق میں بیٹھے ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قوم تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی شرک پر تیار بیٹھی تھی، اور یہ واقعی ایسی کمزور ایمان والی قوم تھی۔ یہی بات ہے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو سامری نے پیچھے بچڑا بنا دیا اور اس نے کہا کہ یہ معبود ہے، انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی معبود ہے، اور پھر جناب اس کے آگے سارے جھک گئے کہ اس سے آواز آتی ہے اور باں باں کی آواز آتی ہے، لہذا وہ ہمارا معبود بن گیا۔ تو نعوذ باللہ ہماری قوم کا مزاج بھی بالکل ان کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے، جدھر جناب تھوڑا بہت رنگ روغن دیکھا ادھر صدقے جاواں ادھر ہی جا کے جھک گئے۔ بالکل ان کی بھی یہی حالت تھی، جہاں دیکھا جناب کہے ہاں واہ زبردست بات ہے جی، ادھر ہی جا کر جھک گئے، جہاں جھنڈے منڈے دیکھے وہاں جا کر جھک گئے۔ کوئی بچڑے کے سامنے جھکا تو کوئی گھوڑے کے سامنے جھک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا، راستے میں ایک درخت تھا جہاں پہ مشرکین اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے کہ جناب تھے تلوار تھوڑی دیر کے لیے لٹکاؤ یا کچھ دن کے لیے لٹکاؤ، پھر اس تلوار کے ساتھ جنگ کرو، بڑی فتح ہوتی ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح کا کوئی ہمارے لیے بھی درخت مقرر کر دیں جہاں پہ نا ہم تلواریں لٹکایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ، یہ تو وہی والا سوال ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ان کے بت ہیں تو ہمارے بھی کوئی بت بنا دو۔ آپ نے فرمایا البرکت من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی درخت کے ساتھ تلوار لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی درخت کے ساتھ یا کسی اور دربار کے ساتھ دھاگا باندھنے سے، یا جناب بعض جگہوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں، تالے کھولو تو گویا کہ قسمت کھل جاتی ہے، کہیں رسی باندھی ہے یہ گرہ کھولو تو جناب یہ ہو جاتا ہے، یہ سب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہمارے تو ایمان کے اندر یہ بات ہے کہ اچھی اور بری تقدیر سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ، سب اللہ کی طرف سے۔ بارکیف وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے۔ پار کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، پس وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس جو بیٹھنے والے تھے اپنے بتوں کے لیے، جو بت تھے ان کے پاس بیٹھے چلے کاٹ رہے تھے اور جھک رہے تھے ان کے آگے۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے الہ مقرر فرما دے، ایسا کوئی معبود ہمیں بھی بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے الہ ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا مقرر کر دے جس کے سامنے ہم جھکیں تو مزہ آ جائے۔ قال، حضرت نے فرمایا انکم قوم تجہلون، بے شک تم بڑی جاہل قوم ہو، بے شک تم کیا ہو؟ جاہل قوم ہو۔ جو جاہل بندہ ہو وہ اللہ کا در چھوڑ کر پھر اور کے سامنے جھکتا ہے۔
جو جاہل بندہ ہو، جس کو اتنا بھی پتہ نہ ہو پوری کائنات کا جب خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے تو عبادت اور سجدوں کے لائق بھی صرف اکیلے اللہ ہی کی ذات ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہلاکت والا کام ہے، یہ بربادی والا کام ہے۔ اللہ کی دھرتی پر شرک کرنا اس سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ رب کا دربار چھوڑ کر کسی اور دربار کے چکر لگانا اور طواف کرنا، اس سے بڑا اور کیا شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے گھر کا اعتکاف چھوڑ کر کسی قبر اور کسی اور جگہ پر جا کر اعتکاف بیٹھنا، اس سے بڑی اور کیا جہالت ہو سکتی ہے؟ برکتیں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور سے برکتیں مانگنا، اس سے بڑی اور کیا گمراہی اور جہالت ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضرت نے فرمایا ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ تو ہلاکت والا عمل ہے جس میں یہ پڑے ہوئی ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جائز طریقہ تو یہ ہے عبادت صرف اللہ کی جائے، مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے، اور تم بھی کہتے ہو ہمیں بھی ایسا مقرر کر دے۔ اچھا جی چلو آخر غلطی ہو گئی، سمجھ آئی؟ چلو پھر نہ ہی تھا نہ صحیح، ورنہ موڈ ان کا بن گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی معبود ہوتا ہمارا بھی ایسا، اور پھر جناب ہم بھی اس کے سامنے جھک جاتے۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تنبیہ کی تو پھر جناب روکے۔ حضرت نے فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، اور یہ تو بتاؤ نا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور الہ بنا دوں تمہیں، کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اسی نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ قوم فرعون دریا میں غرق ہو رہی تھی اور تمہارے تو پاؤں کو بھی اس نے کیچڑ نہیں لگنے دیا۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، دیکھتے نہیں ہو جس دریا کے کام بہنا تھا اس کو تمہارے لیے پہاڑ کی طرح کھڑا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس دریا سے تمہیں راستے دے کر پار کرانے والا کون ہے؟ اسی دریا میں دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دینے والا کون ہے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پیغمبر تمہارے ساتھ ہے، توحید کا داعی تمہارے ساتھ ہے، اور پھر بھی تم شرک کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں او سنو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بھول گئے ہو نا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بڑا جلدی بھول گئے ہو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، پہنچاتے تھے تمہیں بڑا برا عذاب۔ دیکھو نا فرعونیوں کی غلامی سے میں اللہ کریم نے تمہیں نجات دی ہے، پھر کیوں میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ جب نجات دینے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تیری عبادت اور تیرے سجدوں کے لیے بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت تو یاد کرو نا جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کے سامنے کوئی بیٹے کو تھپڑ تو مارے بھلا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے کوئی بندہ تھپڑ مارے میرے دل پر کیا گزر گئی؟ اور جب بیٹے کو ذبح کر دے کوئی ماں باپ کے سامنے، یہ تھوڑا ظلم تھا؟ رب کہتا ہے اتنے بڑے تم مجبور تھے کہ بیٹے کو تمہارے گھر میں گھس کر اگلے ذبح کر دیتے اور تم ان کو روک نہ سکتے تھے، اتنے بڑی مجبوری کے عالم میں تم زندگی گزار رہے تھے۔ اس غلامی سے اور اس ذلت والی غلامی سے رب نے نجات دی، اور ابھی سے پھر تم شرک کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ ہاں جی، فرمایا یقتلون ابناکم، وہ وقت تو یاد کرو جب وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے، ان سے خدمت لیتے، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تمہارے سامنے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم،
اور اس سب میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اس بڑی آزمائش سے نجات دلانے والا کون ہے؟ جب نجات دلانے والا اللہ ہے اے انسان، تو پھر اس کے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سبق سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ دیکھو جتنے بھی اچھے نقشے ہوں، لوگ کسی نہ کسی کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں نا۔ کبھی جناب کوئی دربار بنایا ہے، کبھی کوئی ذات مقرر کی ہے، کبھی کوئی شخصیت مقرر کی ہے، کبھی کوئی جانور مقرر کیا ہے، کبھی جناب کوئی مورتی اور صورت مقرر کی ہے، اس سے برکت لے رہے ہیں اور جناب اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور اس کے پاس بیٹھے ہیں اور اس کے لیے مختلف عقائد بنا کر رکھے ہوئی ہیں۔ تو اگر ہمارا دل بھی اس طرف ہو جائے، سمجھو وہی ایمان ہے ہمارا جو بنی اسرائیل کا کمزور ایمان تھا، چوک گئے نا، دھیان نہ کیا کہ سب کچھ کرنے والی ذات تو میرے اللہ کی تھی۔ بے شک ایمان وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو حالات جیسے بھی آئیں یقین میرا ہو تو صرف کس کی ذات پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو۔ یہ والا ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورۃ الاعراف تو ابھی کافی رہتی ہے، اور جو 9واں پارہ ہے اس کا 1 ربع یعنی 1 پاؤ ہو گیا یہاں پر۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر ہم رمضان المبارک کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ سارے ساتھی ذہن میں رہے کہ ایسا نہ رمضان کے بعد سبق ہی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ ہم رمضان تک ختم نہیں ہو سکتی سورۃ الاعراف، ہاں یہ ہے کہ آج اگر سارے ساتھی بیٹھ جائیں نا، کل بھی دفتر سے لے لے چھٹی، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کل روزہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آج اور کل چھٹی لے کے بیٹھ جائے نا۔ ویسے روزہ میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر قرآن پڑھے تو، سمجھ آئی؟ رمضان میں بھی اگر سارا دن بیٹھے تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بارکہ یہاں پہ ہو گیا، ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، عید کی چھٹیوں میں ہم گئے گاؤں، تو یہ اپنا ایک لطیفہ سنانے لگا۔ تو سبق جہاں پہ ختم ہوا تھا وہاں پہ ہم نے نشان رکھے تھے کہ جناب یہاں سے پڑھنا ہے۔ اب وہ استاد جی پڑھاتے تھے، مسجد کے ساتھ ان کا کمرہ تھا، تو کچھ کتابیں ہم وہاں رکھتے تھے، بڑی بخاری شریف، ابو داؤد شریف، بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، وہ اٹھانا بھی تو آسان کام نہیں تھا۔ ایک سیٹ ہم وہاں رکھ لیتے تھے، باقی مدرسے ساتھ لے جاتے تھے اپنے کمرے میں۔ وہ نشان اس کتاب پہ لگا ہوا تھا جو استاد جی کے کمرے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اب رات کو ہم واپس آئے گاؤں سے، صبح سبق پڑھنا تھا، اب وہ جو مدرسے والی کتاب تھی اس پہ ہمیں سبق نہ ملے، پتہ نہیں سبق کہاں سے پڑھنا ہے، کیونکہ نشان تو لگایا تھا نا اس والی کتاب پہ جو استاد جی کے کمرے کے ساتھ پڑھی ہوئی تھی۔ اب اتفاقاً ہم گاؤں سے جب پہنچے تو مدرسے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے، عشاء کے لگ بھگ پہنچے، عشاء کے بلکہ بعد پہنچے، تو کھانا کھانے کے بعد کتابوں کی طرف دھیان گیا تو پھر سبق نہ ملے۔ اب بڑے پریشان بھی، استاد جی سو گئے ہوں گے یا ان کو جگائیں کہ جناب ہمیں کتاب چاہیے، تو وہ کہیں گے یار ادھی راتی میں نے آن پاٹ اٹھایا نے کتاب چاہیے، تمہارے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ کتابیں تو ہیں لیکن ہمیں سبق نہیں مل رہا۔ اب جناب ہم بڑے پریشان، بالآخر صبح تو سبق پڑھنا ہے، کیونکہ وہ عبارت جو ہوتی ہے نا وہ رات کو تیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس پہ زبر زیریں تو نہیں لگی ہوتی، وہ تو ہم نے محنت کر کے عبارت تیار کرنی، صبح استاد جی نے آگے ترجمہ پڑھانا ہوتا ہے حدیث کا۔ اب بالآخر ہم نے جرأت کی بھی چلو وہاں جائیں، اور استاد جی کا جو خادم ہوگا کسی طریقے سے، تاکہ استاد جی کو پتہ نہ چلے اور وہ سو رہے ہوں تو سوئے رہے، ان کی آرام میں خلل نہ دیں، تو وہاں سے کسی طریقے سے کتاب لے کر ہم سبق ڈھونڈ لیں۔ اب ہم جناب وہاں گئے، آہستہ آہستہ ٹھک ٹھک کر رہے ہیں تاکہ استاد نہ سنے اور ان کا جو خادم ہے نا وہ سن لے۔ یہاں ٹھک ٹھک کرتے ہوئے ہمیں 10-15 منٹ ہو گئے، استاد جی کہیں باہر گئے ہوئے تھے، سمجھ آئی؟ تو وہ خادم صاحب بیچارہ اکیلا تھا، لیکن وہ اپنے کسی حساب میں لگا ہوا تھا، اس نے ہمارے زور سے ہم دستک دیتے تو سنتا۔ خیر ہم آہستہ آہستہ ٹھک ٹھک کر رہے ہیں اور چھپ چھپ کے ادھر سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بندہ اٹھا ہے کوئی نہیں اٹھا۔ اتنے میں پیچھے سے استاد جی آ گئے، السلام علیکم بھائی، آ گئے ہو جی؟ ان کو اب تو زور سے کھڑکانا تھا، ہمیں کیا پتہ کہ آپ باہر تھے۔ جی آ گئے جی، اچھا ماشاء اللہ، چلو دروازہ کھولا تو بیٹھے، ہاں بھائی کہاں سے پڑھنا ہے جی؟ ہم نے کہا جی یہی تو مسئلہ تھا، کہاں سے پڑھنے والا بات تو پتہ ہوتی تو ہمیں آدھی رات کو یہاں کیوں ٹھوک ٹھوک کرتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہمیں سبق ہی نہ ملے۔ کل انشاءاللہ درس ہمارا ہوگا رمضان کے فضائل کے متعلق، اور یہاں سے آگے انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے، ترجمہ دوبارہ سن لیں، کہو انشاءاللہ سارے۔ لیکن یہ ہے کہ رمضان میں چھٹی نہیں ہے، رمضان میں انشاءاللہ حسب سابق اسی طرح خلاصہ تفسیر بیان ہوگا جیسے پہلے رمضان میں ہوا کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، بس وہ آ گئے ایک ایسی قوم کے پاس جو بیٹھنے والے تھے اپنے بتوں پر۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے الہ مقرر کر دے، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے الہ ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت نے فرمایا بے شک تم بڑی جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ ہلاکت والی چیز ہے جس میں وہ ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت نے فرمایا کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور الہ تلاش کر لوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اسی نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔